والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، مشفقون، وہ ڈرنے والے ہیں، منہا، اس سے، ویعلمون، اور وہ جانتے ہیں، انہا الحق، کہ بے شک وہ برحق ہے۔ یعنی جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں کہ حساب کتاب ہونا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ برحق ہے، وہ یہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ جانتے ہیں، الا آگاہ رہو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یمارون، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی الساعۃ، قیامت کے بارے میں، لفی غلال بعید، البتہ وہ ہے ضلال، گمراہی، بعید، دور جا پڑے۔ اللہ لطیف، نرمی کرنے والے ہیں، بعبادی، اپنے بندوں کے ساتھ، یرزقو، وہ رزق دیتے ہیں، من یشاء، جس کو چاہتے ہیں، وہوا، اور وہ القوی، قوت والے، العزیز، غالب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یہاں پہ اس سے پیچھے قیامت کے بارے میں جو ہے وہ بیان ہوا تھا۔ اس سے پچھلی آیت جو گزری تھی اس میں بتایا، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے اتارا کتاب کو حق کے ساتھ، اور اسی طرح میزان اس نے اتارا، اور اسی طرح یہ بھی اللہ تم سے پوچھ رہے، تمہیں بتلا رہے، ہاں جی، ما یدریک لعل الساعۃ قریب، تمہیں کیا خبر ہے شاید کہ قیامت قریب قریب ہے، بار بار پوچھ لے ہو، بار بار پوچھ لے ہو، وہ کب آئے گی؟ ہاں، جس کے بارے میں تم کہتے ہو اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمارے درمیان جمع کرے گا، ہم سب کو جمع کرے گا، پھر کہتے ہو جو ہماری حجتوں کو، آیتوں کو نہیں مانتے، ہم سخت عذاب سے انہیں دوچار کریں گے، یہ کب ہے، یہ کب آئے گی؟ آئے تو صحیح نا۔ وما یدریک، اللہ نے فرمایا یہ تخویف اخروی، قیامت سر پہ کھڑی ہے، آپ اللہ کی کتاب پر عمل کریں، اپنی دعوت پیش کرتے رہے، انہوں نے نہیں مانا تو ان کے لیے آخرت کا عذاب تیار ہے۔ اب آگے آج کی آیت میں کیا فرمایا؟ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اللہ نے فرمایا جو یہ ایمان والے نہیں ہوتے، ایمان لائے نہیں، وہی لوگ قیامت کے لیے جلدی رکھتے ہیں، جلدی مچاتے ہیں، تمسخر کے طور پہ کہتے ہیں کب آئے گی، اگر آ گئے تو آ کیوں نہیں جاتی ہے؟ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا ایمان نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے، اللہ اس کے رسول، کتابوں پر، قیامت پر، آخرت پر، قرآن پر جن کا ایمان نہیں ہے، یہ وہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہمارا ایمان ہے، منہ سے کہتے ہیں، وگرنہ ایمان حقیقت میں روز گناہ کر کے، ڈھیروں گناہ کر کے سوئے تو بھائی نمازیں چھوٹ رہی، پتہ ہی نہیں، بد نظری پہ حیائی ہو رہی، کوئی افسوس ہی نہیں، بدعملی بڑھ رہی، لاقانونیت بڑھ رہی، کوئی توجہ ہی نہیں، ہر ایک اپنی دھن میں مگن ہے۔ اگر پتہ ہوتا کہ میرے اس قدم کا وہاں پوچھا جائے گا قیامت میں کون گناہ کرتا،
وہ تو منہ سے بھی کہہ دیتے تھے، دل سے بھی کہہ دیتے تھے، ہم منہ سے تو نہیں، ہم منہ سے کہتے ہیں مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، زبان سے ہمارے مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں۔ جہاں دیکھو جی مرد و عورت آپس میں اکٹھے بیٹھ کے، جوان عورت، ہاں جی کہیں پہ رشتہ دار بھی اکٹھے، کہیں پہ کزن بھی اکٹھے، اور بہائی کی محفلیں بھی ہے، مخلوط محفلیں بھی ہے، اور گھر میں ٹی وی بھی ہے، اور جو بات منہ سے نکلے وہ جھوٹ نکلتی ہے۔ نمازوں کے اندر دیکھا جائے تو سستی عام ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات کی، یہ جو چریسر کوٹ میں مسجد ہے، گلی گلی میں مسجد ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں یار لوگ جو ہے نا ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، اس لیے نمازوں میں نہیں ہوتے، یہ مسجدیں بہت ہیں اس لیے نہیں ہوتے۔ تو یہ بہت مسجدیں پھر عید والے دن لوگ کہاں سے لے کے آتی ہے مسجد؟ جمعے والے دن جو باہر روڈ پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، 3 فلور بھی بھرے، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سارے بہانے کہ جی مسجدیں بہت ہو گئی اس لیے نمازی کم ہوتے ہیں، یا جو ہے ہم قدر ہوتے ہیں یا ادھر ہوتے ہیں، کوئی ادھر ادھر جس کا وہ ہوتا ہے نا۔ اگر اس طرح کی ترتیب ہو جائے نا تو ہر نماز میں مساجد بھری ہوئی۔ بہرحال اللہ نے فرمایا والذین آمنوا مشفقون منها ويعلمون ان الحق، اور وہ لوگ جو کہ اس سے ڈرتے، والذین آمنوا مشفقون منها، وہ لوگ جو کہ اس کی ہولناکی پہ ایمان رکھتے، وہ یہ مانتے، اس پر ایمان لاتے کہ قیامت نے آنا ہے، وَيَعْلَمُونَ اللَّهَ الْحَقُ، وہ یہی کہتے بھی ہیں چلتے بھی ہیں وہ پر حق ہے۔ اس لیے یہ جو بندے ہوتے ہیں یہ آگے کے لیے تیاریاں کر رکھتے، انہیں اپنے حساب کی منزل نظر آ رہی ہوتی ہے، اور اس لیے بھی انہیں پتا ہوتا ہے، وہ جلدی نہیں کرتے جی کل ہی قیامت آ جائے، وہ یہی سوچتے رہتے او بابا قیامت آ بھی گئی تو کچھ ہے بھی صحیح ہمارے پلے کہ جس سے ہماری جان چھوٹ جائے، وہ ڈرتے رہتے، وہ ڈرتے رہتے۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 7 اللہ نے فرمایا 29واں پارہ، انما توعدون لواقع، بے شک جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ الا الا الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، ہاں آگارو یہ جو لوگ بھی قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے، اس کے واقع ہونے میں شک و شبے کا اظہار کرتے، شک و شبے کا اظہار کرتے کہ جان لو یہی وہ ہے حق سے دور ہے اور گمراہی میں پڑے ہوئے، حق سے دور ہے۔ یہاں تک 2 دعوے تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے۔ سب سے پہلا دعویٰ اللہ نے انبیاء کی طرف یہی وحی بھیجی، انبیاء کی طرف یہی بھیجی کہ غیب دان صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور دوسرا دعویٰ کیا تھا؟ یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور مسئلہ توحید پہ طرح طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے، فلانے نبی کو بھی اختیارات ہے، فلانے ولی کو بھی، فلانے بزرگ، یہ پچھلی صحیح کتابوں میں نہیں لکھا، انہوں نے اپنی طرف سے تبدیلی کر ڈالی۔ یہ پیشوا مقتدی ہی ہوتے ہیں جو عوام کو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے جی یہ بھی کرو، اس کے لیے بکرا دو، اس کے لیے جی نظر فلانے پیغمبر کے لیے، اور اس کے سجدے کرو، اس کے جا کے دربار پہ چڑھاوے، یہ سب ممبر پہ بیٹھ کے پیر صاحب مولوی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے اندر تبدیلی نہیں ہو تو اور کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اور اسی طرح لیعبدون، یہ سب ان چیزوں کی نفی تو کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ، یہ انہوں نے کیا۔ فرمایا یہ قیامت تک جو ہے گمراہی میں پڑے رہیں گے، قیامت میں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ آگے فرمایا اللہ لطیف بعبادی، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے، بعبادی یرزق من یشاء۔ بڑی خوبصورت ہے، اس آیت کا ورد ویسے بھی رکھنا چاہیے۔ رزق کے لیے،
رزق کے اندر برکت کے لیے اس آیت کا ورد ویسے بھی ہونا چاہیے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، لیکن بات پھر وہی آئی، دوبارہ بار بار اشارہ دینا ضروری ہے، یہاں صبح سے شام تک اللہ لطیف بعبادہ، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ لطیف بعبادہ، سال بعد ہے مولوی صاحب ابھی تک تو میں تو سمجھا تھا برکت ہوگی، لاکھوں کروڑوں ہوں گے، ہاں جی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ صبح سے لے کر شام تک جو فرض ہے وہ میں نے چھوڑ دیے، نمازیں چھوڑ دی، ہاں گناہ نہیں کرنے وہ میں نے گناہ کر رہا ہوں، ساتھ میں آپ وظیفے بھی کر رہے ہیں، تو یہ وظیفہ فائدہ نہیں دے گا، ہاں جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بات ضروری ہے، ضروری نہیں ہم نے جو چیز مانگی ہے تو وہی چیز اللہ ہمیں دے دے، ہم کروڑ پتی ہو جائے یا ہماری بیماریوں سے دور ہو جائے۔ کئی دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ ادھر تو نہیں قبول ہوئی، قیامت والے دن آپ کی نیکیاں بن کے سامنے آ جائیں، ہاں جی۔ اور ایک برکت اس چیز کا بھی نام ہے، آپ نے دعا کی 10,000 لاکھ کا کام تھا، اللہ وہی کام 10,000 میں کروا دے۔ اسی طرح یہ بھی برکت ہوتی ہے، ایک بندے کی 1 لاکھ تنخواہ، ایک کی 10,000، 10,000 والا مزے میں رات کو مزے سے سوتا ہے، لاکھ والا پھر بھی بے چین ہوتا ہے، 3 دن میں اس کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، 10,000 والا مہینے کے ایڑ تک ایسے گھوم رہا ہوتا ہے، ہاں یہ ہوتی ہے برکت۔ اللہ بیماریوں سے بچا لیتے ہیں، اللہ پریشانیوں سے بچا لیتے ہیں، اللہ نقصانات سے بچا لیتے ہیں، اللہ گھر کے اندر 2 روپے کو 50 تک اس سے لیے فائدہ اللہ پاک کروا دیتے ہیں۔ یہ بہرحال یہ ہوتی ہے برکت۔ تو فرمایا یہ اس کی نرمی کا نتیجہ ہے، لطیف بعبادہ، وہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، اس کی نرمی کا نتیجہ ہے وہ گنہگار لوگوں کو فوراً نہیں پکڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ، فرمایا اوئے ہوئے کیا زبردست نبی علیہ السلام کی حکمت والی باتیں دیکھیے، فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، پوری دنیا اوج کب سے بنی ہے کب تک بنی رہے گی، ایک مچھر کے پر برابر بھی ہوتی نا، وہ کافر کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی نہیں عطا کرتا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نزدیک مچھر سے بھی دنیا کی کم حیثیت ہے، ایک مچھر کا پر ہے اس سے بھی کم ہے، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، ورنہ جو ہے ان کافروں کو کچھ بھی نہ ملتا، دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کے نزدیک کہ دنیا میں دیا جائے۔ یہ مومن جو پریشان ہوتے ہیں ہر ایک رزق کے پیچھے لگا، دنیا کیا ہے، دنیا کیا ہے؟ بہرحال یہ اللہ کی مہربانی ہے، انکار والوں پر بھی رحم کر نرمی فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا وَهُوَ اللطیف الخبیر، ہاں جی وہی جو ہے باریک بین بھی ہے، نرمی والا بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے، یرزق من یشاء وَهُوَ القوی العزیز۔ آگے فرمایا وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، ہاں جی جس کو چاہتا ہے۔ کبھی کبھار نافرمان لوگ ہیں ان کے پاس کہا جاتا ہے نا سپر پاور امریکہ، یہ ایسی سپر پاور تو اللہ ہے، لیکن کہا جاتا ہے ٹیکنالوجی یہ وہ، لیکن ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ ہے وہ نافرمان لیکن سب سے اللہ نے ان کو زیادہ دیا ہوا ہے، تو اس کی چکر میں پڑھ کے اپنے ایمانوں کو خراب نہ کرو، ہاں جی۔ فرمایا وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہ زیادہ طاقت والا ہے اور غالب ہے، اس کے حکم کو کوئی روک نہیں سکے گا، جب کبھی اس کا حکم آ جائے گا تو پھر سارے کے سارے حساب کتاب وہ لے لے گا۔ الحمدللہ۔